درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت ولی عصر کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام حمد عرض قدیر بذات اللہ کے لیے جس نے اپنی قدرت کاملہ کے صدرنگ و قلم سے ایک ہی شکل کے ایک ہی عقل کے 14 محمد بنا کے اپنے آپ کو مخاطب ہو کے کہا کہ اب تجھے اللہ ہونا اچھا لگتا ہے۔ مولا امام زمانہ آپ کو دنیا کا کوئی دکھ نہ دے۔ یہ ایام ازاں ہیں، جس انداز سے انسان آرام چھوڑ کے سکون چھوڑ کے آتا ہے، اس کا جتنا اجر یہ خاندان دیتا ہے اتنا انسان توقع نہیں رکھ سکتا۔ مالک آپ کو دنیا کا کوئی دکھ نہ دے، کوئی خاندانی ذہنی وزن نہ رہے کسی بات کا۔ پکڑ کر انگلی چچا کی پھرا کرتے تھے گلیوں میں، محمد سیکھتے تھے طرز رفتار ابی طالب۔ سبحان اللہ۔ پکڑ کر انگلی چچا کی پھرا کرتے تھے، میرا حسین استعداد کا قائل ہے۔ اور بہت مزہ آتا ہے جب انسان کو دیکھیں، صدقہ دے کے بھی دونوں بھائی باتیں کرتے تھے، مجمع ہجوم کو انتظار نہیں کرتے تھے۔ اور وہ بہت کتنا خوبصورت لگتا ہے کہ جب مولا محسن کی خرمے والی دکان پہ آپ یہ اکیلے بیٹھا کرتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ جن کے لیے خلق ہوئے ہیں وہ مطمئن ہیں کہ ہمارا ذکر کر رہا ہے یا ہمارا ذکر سن رہا ہے۔ ابھی اختر کا کلام پڑھ رہے تھے، مجھے سعادت حاصل ہے کہ اختر کی زندگی کے بعد میں نے 4 ایڈیشن اختر کے چھپوائے، اس کے خاندان نے لے کے جناب میں پھینک دیے، سوتیلا پن تھا۔ تو اختر کا اب پھر ایک بہت بڑا ایڈیشن مجھے اختر کی ذاتی نوٹ بک ملی ہے جس میں اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ اتنا بڑا شاعر تھا، میں نے دیکھا نہیں ہوا، لیکن قبلہ میں نے ان کے بارے میں ایک فکرہ لکھا تھا کہ اختر چلیوٹی مجھے کربلا کا بچا ہوا زخمی انسان محسوس ہوتا ہے۔ اب اس کا شعر ہے، یہ انڈیا میں پاکستان میں پتہ نہیں کس کس نام سے چھپا۔ نبی وقت ہوتے ہیں، امام عصر ہوتے ہیں، جو پل جاتے ہیں بچے زیر دامان ابی طالب۔ وہ تو آڑے آ گیا میرے ابو طالب کا خون، ورنہ یہ سفیان کو چنتے نبوت کے لیے۔ اللہ کو خوش رکھے، مولا کو کوئی دکھ نہ دے۔ یہ خاندان وہ ہے جو اتنا، لوگ تو دیکھتے ہیں نا دینے والا کہاں ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ لینے والا کہاں ہے۔ اتنا بڑا خاندان، عزت کدا کوثر بکف قرآن صلا عصمت نصب۔ عزت کدا کوثر بکف قرآن صلا عصمت نصب، جو بنا خالق کے جوہر کبریائی کا سبب، وہ بشر کے ذہن میں کیسے بھلا آئے گا کب، جس کا کرتی ہیں قرآن کی آیتیں شرعن ادب، جس کے ہر ایک عمل سے کار جلی بنتا رہا، جس کی خواہش کے مچلنے سے علی بنتا رہا۔ ہاشم و عدنان و اسماعیل جس کے جد میں ہوں، احمد و حیدر سے انسان جس کے نوری قد میں ہوں، عرش و کعبہ لوح و کرسی جس کی اپنی حد میں ہوں، عرشیوں کے نان و نفقہ جس کے گھر کی مد میں ہوں، عرشیوں کے
نان و نفقہ جس کے گھر کی مد میں ہوں، جس کی قدرت سے ابابیلوں کے لشکر زد میں ہوں، جس نے روزہ دار دین کی کفالت روز و شب، جس کے تیور دیکھ کے افتاؤں لرزاں ہو عرب، جس کی سخا کے تذکرے یسرب سے بصرہ تا حلب، جو پیمبر کے لیے ہو باعث حد ادب، جس کی اپنی جیب سے اسلام پر خرچے ہوئے، جس کے گھر کی روٹیوں کے دہر میں چرچے ہوئے۔ محمد والی محمد صلوات حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو، صلوات پڑھے معصوم حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو، باقر ہو کہ جعفر ہو کہ قاسم کے رضا ہو، جب وعد تقی ہو کہ نقیب مسجد دعا ہو، سلطان حسن عسکری انجم بقوا ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، تطہیر کی نگری کا کوئی زہرہ لگا ہو، ہر جزو اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا، ہر جزو اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ اے میرے مورخ میرے مجموع اے استاد، پہلے بھی تیرے دم سے ہوا دین میرا برباد، اب اور نہ کر میرے عقائد پہ تو بیداد، عمران کو پہچان یہ ہے دین کی بنیاد، پیدا ہے کہاں شہر نبوت کے یہ افراد، کس نے باپ نے پائی اسداللہ سی اولاد، عمران کے مقدر کی یہ تعظیم بڑی ہے، زہرا سی بہو جس کی کنیزوں میں کھڑی ہے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اے حیدری، رنگے رخ انور ہے کہ والفجر کا اعلان، رنگے رخ انور ہے کہ والفجر کا اعلان، آنکھوں کی بصیرت ہے کہ والشمس کا عرفان، ابرو ہے کہ قوسین کی معراج کا امکان، زلفیں ہیں کہ واللیل کے سائے سر فیران، ماتھا ہے کہ مفہوم دل سورہ رحمان، بازو ہے کہ معصوم نبوت کے نگہبان، لوگوں سر افلاک یہ مہتاب کہاں ہے، پیشانی عمران پہ سجدوں کا نشان۔ صلوات پڑھیں معصوم کی ذات۔ توحید سمندر ہے کنارہ ابو طالب، توحید سمندر ہے کنارہ ابو طالب، جذبات کا بہتا ہوا دھارا، جذبات کا بہتا ہوا دھارا، افلاک تقدس کا ستارہ، ڈوبی ہی نفسوں کا سہارا، کرتا رہا ہر ظلم گوارا ابو طالب، سب شکر کے ہارا نہ ہمارا ابو طالب، سب شکر کے ہارا، کرتا رہا ہر ظلم گوارا ابو طالب، سب شکر کے ہارا نہ ہمارا، رد ہو گئے آخر دل باطل کے ارادے، اے دین پیغمبر ابو طالب کو دعا دے، اے دین پیغمبر توحید کے دریا کا شناور ابو طالب، ہر دور میں اسلام کا یاور ابو طالب، لاکھوں پہ جو بھاری وہ دلاور، عزم بنی آدم کا ہے داور، تین صبح جہاں تاب ہے خاور ابو طالب، معیار میں نبیوں سے کا داور ابو طالب، کیا پوچھتا پھرتا ہے زمانے کی ہوا سے، پوچھ اس کے مراتب کو نشہری کے خدا سے، پوچھ رسالت والے مالک۔ جس شخص کے آنگن میں پلے دین پیغمبر، جس شخص کا بیٹا ہو سخاوت کا سمندر، جس شخص سے خائف ہو زمانے کے سکندر، جس شخص کی حیبت ہو ہر ایک ذہن کے اندر، جس شخص کی اولاد ہو ایمان کا محور، جس شخص کے تابع ہو ولی غوث کلندر، حق یہ ہے کہ ایمان تیرا محتاج ہے اس کا، اسلام کی دنیا پہ صدا راج ہے اس کا۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں مالک
کہ سوائے غم حسین کے دنیا کا کوئی غم نہ دیکھے. ایک اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ مالک اصل بات یہ ہے کہ شعور جو ہے اس کا ایک رشتہ ہوتا ہے آپس میں، ایک باہمی رشتہ ہوتا ہے. ایک بندہ نہیں ملتا بات سننے کو، تو جس کو 12-14 مل جائے اس کو کیا چاہیے؟ صحیح بات ہے. میں چھوٹی سی ایک نظم سرکار فضا کی بارگاہ میں عرض کروں. تو حد ہے فضائل کی مصائب کی شرح ہے، باقر کے لیے تو بھی خدیجہ کی طرح ہے. پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ فضا کا تعارف کرائیں، انشاءاللہ دعا لوں گا آپ سے. مالک فرماتے ہیں مزاج فقر و غنا ہے فضا، محیط صبر و رضا ہے فضا. نہ پوچھ مجھ سے کہ میری بیٹی کی عمر بھر کی دعا ہے فضا. نہ پوچھ مجھ سے کہ میری بیٹی کی عمر بھر کی ردائے تطہیر کے تقاضوں سے اس طرح آشنا ہے فضا. میں آسرا ہوں زمانے بھر کا مگر میرا آسرا ہے فضا. بروز محشر یہ سرخرو ہے کہ خود بھی جنت فضا ہے فضا. میں خود گلستان علی گلے تر بدول شبنم صبا ہے فضا. صلوات پڑھے فضا کی ذات میں. میں خود گلستان علی گلے تر بدول شبنم صبا ہے فضا. میں دعا لینا چاہتا ہوں اس شعر پہ. نہ جاؤ اس کی سیاہ رنگت پر کہ فاطمہ کی رضا ہے فضا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان محمد والی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والی محمد. خدا کہاں اس سے خوش رہے گا اگر کسی سے خفا ہے فضا. میں خود ہوں دیں فاطمہ ہے قبلہ، جہاں میں قبلہ نما ہے فضا. میری محبت ہے اس کی منزل کے کاروان وفا ہے فضا. یہ ہم سے پوچھو کہ کون ہے یہ، کسی کو کیا علم کیا ہے فضا. یہ موسنا ہے نبی کے دین کی تو اس کا رتبہ مریض سے پوچھو، وہی بتائے گا سب فضائل مزاج فضا علی سے پوچھو. ہم علی کے دروازے پہ آ گئے. یا علی فضا کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں میں کیا بتاؤں کہ کاروان حیات کی ہم سفر ہے فضا. شب سیاہ پوش آدمیت کی مسکراتی سحر ہے فضا. بطول عصمت کا شہر سمجھو تو شہر عصمت کا در ہے فضا. بطول عصمت کا شہر سمجھو تو شہر عصمت کا در ہے فضا. یہ انتخاب دل نبی ہے، میری دعا کا اثر ہے فضا. میرے فضائل کو جانتی ہے، میں مدعا ہوں خبر ہے فضا. میرے فضائل کو جانتی ہے، میں مدعا ہوں خبر ہے فضا. نہ بھول اس کی جہاد عظمت، جدھر نبی ہے ادھر ہے فضا. یہ صدر ارباب ارتقا ہے، وہ یوں کہ ایمان گر ہے فضا. میں شمس افلاک آدمیت، میرے لیے دو پہر ہے فضا. خدا سمندر نبی روانی میں خود صدف ہوں گوہر ہے فضا. وہ شام ہو یا سحر ہو دین کی، نصیب شام و سحر ہے فضا. یہ ہم نے دیکھا کہ مفلسی میں بھی کس طرح اہل زر ہے فضا. یہ ہم نے دیکھا کہ مفلسی میں بھی کس طرح اہل زر فضا. کسے میسر ہے اس جہاں میں خدا کے گھر میں تمیز ایسی، نبی کی بیٹی سے پوچھ لینا کہاں سے پائی کنیز ایسی. ہم سرکار سیدہ کے دروازے پہ آ گئے. مخدومہ کائنات فضا کا تعارف کرا دے. یہ فرماتے ہیں میری مودت کی روح فضا، میری عقیدت کی جاں ہے فضا. میرے مصائب کے تبتے بن میں مثال ابر رواں ہے فضا. اسی سے مانگو سکوں کی دولت نصیب کی کہکشاں ہے فضا. صلوات پڑھے بی بی کی ذات. اسی سے مانگو سکوں کی دولت نصیب کی کہکشاں ہے فضا.
جہاں خدا ہے وہاں پہ میں ہوں، جہاں بھی میں ہوں وہاں ہے فضا۔ جہاں خدا ہے وہاں پہ میں ہوں، جہاں بھی میں ہوں وہاں ہے فضا۔ فلک کے باسی جو اس کو پوچھے تو رفت لامکان ہے فضا۔ یہ کم نہیں ہے میری بہن ہے کہ میرے بیٹوں کی ماں ہے، یہ کم نہیں ہے میری بہن ہے کہ میرے بیٹوں کی ماں ہے فضا۔ میں شکر کرتی ہوں میری خاطر تو ارمغان صمد یہی ہے۔ وفا کی تاریخ پڑھنے والوں میرے فضائل کی حدیث سلامت رکھے۔ چلو کچھ لوگ تو اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں اس عمر میں دعا مانگتا ہوں کہ مالک نے سوز کا سادات کے نالین کی اڑی دھوڑ سے جو مجھے تھوڑا سا حصہ عطا کیا ہے وہ سب کو مل جائے۔ میں سچ کہتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا، اکیلا اپنے آپ کو سنا کے خوش ہوں، لکھ کے خوش ہوں، اور یہ مالک کا اور پھر ان کا سادات کا فیض ہے کہ دنیا کی جو کتاب مجھے چاہیے وہ میرے پاس موجود ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی، دنیا پتہ نہیں کیا کہلاتی ہے، تو ہم تو وہ لاتے ہیں جس سے آل محمد کے دفاع میں مدد مل سکے۔ اب میری کتاب آ رہی ہے، قبلہ کی نظر کروں گا، جس کا دل ہونا، کتاب پڑھنا بھی ایک نعمت ہوتی ہے، کتاب چھاپنا اور ہے۔ تو ہم تو ایک دوستوں سے کہا ہے کہ معصومہ قوم کا ارشاد ہے، صلوات پڑھو معصومہ۔ معصومہ فرماتی ہے کوئی کتاب لکھ کے میرے حضور پیش کرو، جو دعا مانگو گے اس خاندان کے کسی فرد کی کوئی چیز لکھ دو، یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی نیت کیسی ہے، اور نیت کے مطابق ادا کرتے ہیں تو پھر انسان گھبرا جاتا ہے، تنگی دامن کا احساس ہوتا ہے کہ مالک اتنا فیض، اتنا فیض، اتنا فیض، یہ کریم ذات ہے۔ یہ دن ہے 100 پہ، راتیں ہی کتنی رہ گئی ہیں، جو آتے ہیں پھر سال بعد بڑا تردد ہوتا ہے، بڑا تردد ہوتا ہے۔ میں آج مسلم نامی کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، عزاداری پہ آئی ہے، کون سے چلی ہے، تو یہ کامل الزیارات میں روایت ہے کہ معصوم چھٹے سے پوچھا گیا، صلوات پڑھیں، سعادت آل محمد سے پوچھا گیا کہ مالک ہم اب تو پتہ نہیں کیسے کیسے فکرے آ گئے ہیں، اصل بات یہ قبلہ مورخ جو ہے جو لکھتا ہے اس کی ذاتی اپروچ کا بہت دخل ہے کتاب لکھنے میں، کہ اس کا اپنا مزاج کیسا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا بڑے مشہور آدمی کی کتاب مجاہد اعظم، تو وہ کہتا تھا منہ گھسونے سے کیا ہوتا ہے، کیا جنت مل جاتی ہے؟ تو میں نے اسی پہ ہی آرٹیکل ایک شروع کیا کہ منہ بسورنا جو ہوتا ہے معصوم، میں آمادہ عشق لکھتا ہوں اس کو کہ معصومین اس کو کیا کہتے ہیں۔ تو ایک شخص نے کہا فرزند رسول کوشش کرتا ہوں اتنا گریہ نہیں ہو پاتا جتنا آپ چاہتے ہیں یا جتنا آپ کرتے ہیں۔ 5ویں معصوم کا قول ہے کہ میرے شیعہ کا حق بنتا ہے۔ ایک بندہ بیٹھا تھا نا معصوم کے پاس، جب مولا نے پوچھا کہ تو روتا کیوں نہیں ہے، تو اس نے رومال میں چھوڑا کہ مولا اتنا روتا ہوں، فرمایا تیرے کندھے ہلیں اتنا بلند رو جتنی میری جدہ روتی ہے، لیکن یہ نصیب سے ہوتا ہے۔ تو جو معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا جو صرف آمادہ عشق وہ آنسو نہ آئے، یہاں امام ایک فکرہ وہ کہا ہے، عجیب لذت آئی، فرمایا جس کا آنسو آنکھ میں ابھی جذب ہو تو وہ میری ماں فاطمہ کی مدد کرتا ہے، اداس ہو کے مدد کرتا ہے، اور اداس ہونا ہمارے غم میں تسبیح کے برابر ہے، تسبیح الہی کے برابر ہے۔ اور کہا مولا اگر آنسو یہاں تک رخسار پر بہ جائے، فرمایا اس کے بعد اس کی خریدار ہماری زندہ ہوتی ہے۔ بی بی جانے
اللہ جانے. اصل بات یہ ہے بصرے کا ایک شخص تھا مسیب کا، اس کا کام تھا کہ ہر زوار کو جاتی وقت نیزے کے امیوں سے تنگ کرتا تھا، تو ساتھ یہ کہتا تھا جا کے جو مرضی کہہ لینا، حسین سے کہنا جو مرضی میرا کر لے. محرم کے بعد وہ شخص واپس گئے زخمی حالت میں، آئے مولا کے پاس، تو مولا نے فرمایا بات یہ ہے چونکہ وہ اہل جنت سے ہے میں کہہ نہیں کچھ سکتا، میں کیا اس کا نقصان کروں، مولا کو تو تنگ کرتا ہے. کہا جب واپس جاؤ نا اسے کہنا کہ مسیب کے قریب دریائے دجلہ بھیجا ہے نا، وہاں تو ریوڑ لے کے گیا تھا عاشور کے دن، تو نے پانی ہاتھ میں رکھ کے صرف اتنا کہا تھا کہ ابن سعد تیرا کیا جاتا تھا جب تو نے یہ حسن سے فکرا، جب تو نے یہ فکرہ کہا تھا تو میری ماں نے تیرے لیے دعا کی. یہ وہ خاندان ہے، یہ دیکھتا ہے کہ کوئی ہمارے لیے، بلکہ یہاں تک ہے کہ بیٹھے ہوئے روایت ہے، یہاں تک روایت ہے کہ شیعہ کا دکھ سن کے جو افسردہ ہوتا ہے نا، میرے شیعہ کا دکھ، اس کا بھی ثواب کم از کم جنت ہے. امام علی نے ایک نئی کتاب ہے، وہ میری زندگی کے بعد چھپے گی انشاءاللہ، وہ میں دے کے جاؤں گا، نجات شیعہ. اس میں امام علی نے کی صلوات پڑھے معصوم امام علی نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا مالک نجات شیعہ کے بارے میں کچھ لوگ یہ تقوی عبادت حق ہے لیکن ان کو برداشت کرنا بھی مشکل ہے، جتنا صاحب تقوی ہو اتنا خلیق بھی ہو، کرم نوازی بھی کرے، یہ کچھ چیزیں متضاد ہیں جو کم ملتی ہیں. تو مولا نے فرمایا میرا شیعہ جنتی ہے یقیناً، ہم دنیا میں اسے کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ان کی ہر تکلیف پہلے ہم تک آتی ہے پھر اس تک جاتی ہے، اور اس کی خوشی پہلے اس تک آتی ہے پھر ہم تک آتی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو مولا نے فرمایا صرف شیعہ ہی نہیں، شیعہ کا وہ شیعہ دوست جو شیعہ نہیں ہے ہم اس کی بھی بخشش کریں. بڑے علماء مشن مقدس کی بات ہے، کتاب بھی لے ہے، میں نے کہا نہیں سید کہہ رہا ٹھیک، پھر میں نے بھی پڑھ لی. مولا سے پوچھا مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کبھی تو وہ میرے شیعہ کے دکھ سنتا ہوگا جو ہمیں روتا ہے اس کے یہ دکھ تو سنتا ہوگا کیونکہ اس کا دوست ہے. اس کا کم از کم یہی اجر ہے کہ یہ ہمارے ساتھ رہے، ہمارے شیعہ کرے ہوگا. شیعہ جتنے دکھ شیعہ دیکھتا ہے، ہم نے تو آنکھوں سے دیکھے ہوئے نا، ہمارے گھر میں ہی دو فرقے تھے، جتنا دکھ شیعہ دیکھتا ہے اتنے اسے برداشت کرنے کی قوت معصومین عطا کرتے ہیں. ہم نے خود دیکھا. تو کس بات کا ہے، تو کس کی بات کا ہے؟ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کیا واقعی شیعہ ہو گیا ہے تو کس بات پہ ہو گیا؟ ہمارے نزدیک کیرتن ہوا کافی زیادہ نشین لوگ تھے. اس سے کہا بات یہ ہے مجھے ایک چیز نے یہ مذہب قبول کرنے میں مجبور کیا کہ عام کسی کام کرنے والے کی بیٹی ہمارے گھر آئے جو مانگے ہم دے دیتے ہیں. محمد کی بیٹی گئی تھی. جب میں نے یہ پوچھا ہر ایک سے تو ہمارے مولویوں نے بھی کہا کہ گئی تھی. میں نے کہا بس گئی تھی تو نہیں سوال پورا کیا گیا؟ انہوں نے کہا ہاں پورا نہیں کیا. بی بی کا واپس آنا میرا دل کھا گیا کہ واپس اسے بھیجا گیا. صفدر اور صفدر کی ماں یہ مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ بات تو ان کی ہے، میری تو نہیں ہے نا. اصل بات کیا ہے، کوئی سال کے بعد آباد ہو جاتا ہے، کوئی 2 سال بعد آباد ہو جاتا ہے. قبریں نہیں بھولتے. مجھے 20 سال ہو گئے پنڈی آئے ہوئے، ماں باپ کی قبر تو نہیں نہ بھولتی.
تو جو 28 رجب کو اتنی بڑی بڑی قبریں چھوڑ کے آیا ہوں، نانا کی قبر میں بڑی قدم جما کے گیا تھا. نیوری صاحب کے فکر نے مجھے کئی دن رلایا. حسن کی قبر پہ بھی ایسا گیا، لیکن جب ماں کی قبر پہ گیا تو حسین دوڑ کے گیا جیسے کوئی بچہ ماں کی گود میں جاتا ہے. ماں تیرا حسین کیوں رہا؟ یقیناً بی بی نے کہا ہوگا کہ میں نے کوئی ادھر رہنا ہے، میں بھی تو تیرے ساتھ ہی جا رہا ہوں. کوئی ایک دن قبلہ ہمارے تمام علماء نے یہ واقعہ لکھا ہے، حسین بخت صاحب نے پڑھا ہے کہ جب مختار کا زمانہ آیا نا، یہ میں آج کل ایک لکھ رہا ہوں کہ سادات کے کتنے بچے تھے، کتنے شہید ہو گئے، کتنی قبریں بنی، علماء سے لکھے ہوئے. تو اس میں یہ واقعہ لکھا کہ جب مختار کا زمانہ آیا نا، ہمیں تاریخ اسی کے ذریعے زیادہ ملی. تو مختار کے زمانے میں کیا ہوا کہ ایک دن تخت پہ بیٹھا ابراہیم بن مالکیشتر ساتھ ہے. تو ابراہیم نے آہستہ سے کہا کہ مختار، میں ایک سواری لایا ہوں، ایک قاتل لایا ہوں. اس سواری کو دیکھ دیکھ کے ایک بچہ ساتھ دوڑتا بھی آیا ہے اور روتا بھی آیا ہے. سواری اس کو دیکھ کے روتی تھی، بچہ سواری کو دیکھ کے روتا تھا. میرے ساتھ باہر آ کے رک گیا. جب مختار نے دیکھا نا تو ایک ایسا چاند کا ٹکڑا افسردہ سا ٹوٹی ہوئی انگلیوں سے بچہ ایسے ایسے اشارہ کر رہا ہے. مختار نے تخت چھوڑا. جب تھوڑا سا باہر نکلا، بچہ دوڑ کے گلے لگ کے کہتا ہے، مامو مختار میری ماں سلام ہے. مختار حیران ہو گیا، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں حکیم کا پوتا ہوں، یہ میرے بابا کا گھوڑا ہے، اس نے سوار کو پہچانا ہے، میری ماں میری بہنیں اس کو دانا کھلاتی رہی ہے. تو مختار نے کہا اگر اس خاندان کا ہے تو تخت پہ بیٹھ. کہا مامو میں اکیلا تو نہیں، میری ماں بھی میرے ساتھ ہے، میری بہنیں بھی میرے ساتھ ہیں. آج میری ماں نے کہا ہے کہ مامو مختار کچھ فارغ ہے، جا کے کہہ کہ ہمیں باقر کے پاس دے. زمانہ ہے. اور ان دنوں یہ کون سا محرم کا شان، ان دنوں کون خوش ہے؟ ہر ایک اداس، ہر ایک اداس، ہر ایک اداس. ایک معصوم کا تھوڑا سا ذکر کروں گا، تھوڑا سا ذکر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھے عشق ہے اس رات سے جس کا نام قاسم تھا، وہ تقسیم گیا. اللہ سلامت رکھے. نام قاسم تھا، وہ تقسیم. ساری رات شب عاشور کیسے گزری؟ ہر نظر اختر کا شعر ہے، ہر نظر ہے شاہ مظلوم پر، آیا تطہیر کے مفہوم پر، شاہ کی نظریں زینب و کلثوم پر. یہ محرم کی شب عاشور ہے. اولاد علی، اولاد ابو طالب ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہے. عباس کہتے ہیں قاسم کو، علی اکبر کو، اکبر کل پہلے تو نہیں جانا. ایک آپس میں جیسے سپہ سالار باتیں کرتا ہے، کل پہلے میں جاؤں گا، تیرے جانے سے آقا کی آنکھ کا نور گم ہو جائے گا. سرکار فرماتے ہیں کل آپ نے نہیں جانا، تیرے آقا جانے سے، اکبر تیرے جانے سے آقا کی آنکھ کا نور گم ہوگا. اکبر کہتے ہیں آپ کے جانے سے آقا کی کمر کا زور ٹوٹے گا. قاسم باہر آ کے دونوں شہزادوں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میرے جانے سے نہ کسی کی آنکھوں کا نور گم ہوگا، نہ کسی کی کمر کا زور ٹوٹے گا. میں یتیم ہوئے یہ جملہ کہنا تھا، حسین دوڑے. یہ علامہ علی نقیب کے زبان سے میں نے ایک فکرہ سنا، کئی دن بے چینی رہی. ایسے گلے لگایا، جب بہت لگایا نا حسین بھی رو رہے ہیں، قاسم بھی رو رہے ہیں، قاسم ہاتھوں سے پھسل پھسل جا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں قاسم کیا ہوا؟ کہا چچا آج بابا بڑا یاد آ. جب آپ نے گلے لگایا نا تو بابا بڑا یاد آ گیا. علامہ علی نقی نے فرمایا کہ کس لیے بابا یاد آیا؟ کہ آپ چچا ہو کے اتنا پیار کرتے ہیں، اگر بابا زندہ ہوتا تو کتنا پیار کرتے. زیدی صاحب مرحوم میں جملہ کہا کرتے تھے کہ کربلا میں بہوؤں نے لاج رکھ لی.
بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بیٹیوں کا تو اور فریضہ ہوتا ہے نا. لوگوں کے درمیان ایک جھجک ہوتی ہے. جملہ آ گیا کہ جب دربار کوفہ آیا نا، آہستہ سے نواب نے فضا سے کہا بی بی سے کہے ہمیں دربار میں جانے کا طریقہ نہیں آتا. بی بی نے فرمایا عورت جان میں جانوں دربار جا. بہو نے لاج رکھی. ماں شمع جلائے ساری شب تکتی رہی چہرہ قاسم کا، کہ جتنی دفعہ چہرے پہ نظر فرزند کا چہرہ یاد آیا. فضل کرنے کا چہرہ. آواز آئی قاسم دیکھو نا بڑا گھر تو ہے، تیرا بڑا گھر ہے، حسن کا گھر ہمارا گھر ہے. بیٹا کل ایسی جنگ کرنا کہ اکبر عباس سارے خوش ہو جائیں، تیرا چچا خوش ہو جائے. کہتا ہے اماں جب 11 محرم کو ہر کوئی اپنے اپنے بیٹے کی لاش پہ بیٹھے گا نا، اماں تو شام تک ہاتھ مارتی جائے گی میری لاش ہی تجھے شہید مطہری لکھتے ہیں کہ جب بھی قافلہ آیا سال بعد آیا 6 مہینے، یہ ایک تو مصیبت ہے کہ مصائب میں ضد کی جاتی ہے. میں اس کا بڑا سادہ جواب دیتا ہوں جی 6 مہینے قید نہیں رہی، 7 دن قید رہی. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ایک دن قید رہی تو فاطمہ کی بیٹی ہے، رہی تو محمد کی بیٹی ہے نا. ایک دن قید صحیح، کیا اسے نیزے نہیں لگے؟ کیا اسے پتھر نہیں مارے گئے؟ کیا اس کی چادر نہیں چھینی گئی؟ کیا کچھ نہیں کیا گیا. مسلمان سوچ ایک دن رہی. غیر تو ضد کرتے تھے، آپ نے بھی ضد کرنے لگے. قاسم میرا چاند کل کا دن ایسا چلے کہ میرا لال تو بڑی جنگ لگے. ہر دروازے پہ آیا قاسم، ایسے ہاتھ رکھا نا تو حسن کا لباس پہنایا بی بی. کچھ لباسوں کے ساتھ کشش ہوتی ہے انسان. گھر کا اگر بزرگ امامہ رکھتا ہو نا تو وہ امامہ بچے کے ساتھ میں اچانک دیکھے اور بزرگ نظر نہ آئے تو بچہ بھی وہی لگتا ہے. جب قاسم نے حسن کا لباس پہنا، امام کا ہر زرہ حسین نے رکھی اور کہا ایک حسرت سے جملہ کہ عرب کے کاریگروں کو کیا پتا تھا کہ اتنے بچوں کو بھی جنگ لڑنا پڑتا ہے. اور زرہ بڑی، اور زرہ بڑی، اور زرہ بڑی. قاسم ماں کی آواز، قاسم سلام کر سب کو، خاندان کو سلام کر. پھر میں زیدی صاحب کا جملہ کہنے لگا ہوں. زیدی صاحب کہتے ہیں کہ ہر ایک سے مل کے قاسم چلنے لگا نا تو امام نے فرمایا فاطمہ کبریٰ کو بھی مل کے. یہاں میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں حساسیت کا جو مرشد کہا کرتا تھا، تو وہ آہستہ سے جب کہا نا تو بی بی کبریٰ نے فرمایا قاسم میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. یہاں زیدی صاحب نے ایک جملہ کہا. زیدی صاحب نے کہا کہ قاسم دیکھ کے کہتا ہے جب سے بابا چلے گئے ہیں ہم تو نان و نفقہ آپ کے دروازے پہ کرتے ہم کیا سوال پورا کریں. سب کو سلام کر کے قاسم چلا. قاسم میدان کی طرف چلا. عباس اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کے قاسم کو ٹریننگ دے رہا ہے. قاسم ایسے چل، قاسم ایسے چل، قاسم ایسے چل. ہر ایک کی نظر حسین پہ، حسین کی نظر قاسم پہ، حسین کی نظر عباس پہ، عباس کی نظر قاسم پہ. عباس کا رنگ بدلا. عباس کیا ہوا؟ کہا بہت مشہور پہلوان ہے، اس کو 2 بیٹے آ رہے ہیں. اب قاسم کو ٹریننگ دے رہا ہے. قاسم دائیں، قاسم بائیں، رکاب سے پیر نکال، ان کے دونوں کے سر پکڑ، دونوں کو ٹھوکر دے، مار دے.
قاسم دونوں کو ٹکرا کے مار کے کہتا ہے کاش ہم پیاسے نہ ہوتے. ہر ایک کا دل چاہتا ہے. اور جس سے دو رشتے ہونا، میں نے اس میں بڑی غیر الانوار 2 جلدیں لکھی ہوئی ہیں آغا مہدی لکھنوی نے. بات یہ ہے عرب کا نہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک رواج تھا کہ اگر کوئی ایسا شخص جس کی تازہ شادی ہو تو دلہا جس دروازے پہ جاتا تھا لوگ جنگ روک دیتے تھے. کربلا میں سب کچھ وہ ہوا جو دل تسلیم ہی نہیں کرتا کسی چیز کو. جب آواز دی چچا میں پیاسا ہوں، حسین نے دیکھا، کہا میری مجبوری ہے، اگر پانی ہوتا تو اصغر پیاسا تو نہ ہوتا. میری مجبوری ہے. اونچی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے. زیدی صاحب کا پھر جملہ کہ ہر ایک کو آواز قاسم نے ہر ایک کا نام لے کے دی. کہتے تھے اتنا کم سن تھا کہ جب آواز دی تو ماں کے خیمے کی طرف دیکھ کے کہتا ماں میں گر گیا ہوں. ہر ایک نے حسین کو پکارا. قاسم نے یہ کہا ہے کہ ماں میں گر گیا ہوں. اللہ سلامت رکھے. جب یہ جملہ سنا حسین چلے، کبھی رکوع میں، کبھی گرتے، کبھی پڑھتے. حسین کے جاتے وقت مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، جنوب کے شمال کی طرف، شمال کے جنوب کی طرف. یہاں میں ایک سرائکی کا جملہ کہنے لگا ہوں. ایسے چادر بچھا کے قاسم دی لاش دے ٹکڑے کون لگا چون امیر عرب دا. ایک حصہ لاش دا چاچا کہہ رہا جمدہ ویر زینب دا. منہ کے پاسے بقیہ دے شاہدہ بین غزب دا. ویر حسن امداد کرے نہیں ہٹ قاسم دا لب دا. اللہ آپ نے بچے اللہ آپ کو آباد ہر لاش حسین نے ایسے اٹھائی. ہر لاش ایسے ہاتھوں میں اٹھائی، سینے سے لگائی، گلے سے لگائی. قاسم کی لاش حسین نے کچڑی میں باندھ کے یہاں جب یہاں رکھی نا، شہید متحری نے ایک فکرہ لکھا ہے، آپ سے نظر کروں. وہ کہتے ہیں کہ جب جتنے عرصے بعد 7-6 مہینے بندہ خدا صحرائی سفر تھے، 40 منزلیں تھی. یہ 7 دن میں 10 دن میں پتہ نہیں کیسے لکھتے ہیں. جب سال کے بعد واپس آئے نا کربلا میں، شہید متحری لکھتے ہیں کہ ابھی گوشت کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے. قاسم کی ماں پھر بے ہوش ہو گئی. خدا خیر کرے کہ کوئی ریزہ اگر موجود نہ ہو. امام نے جب قاسم کو اکٹھا کیا، کچھ ملا کچھ نہ ملا. حسین کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں اتنا کمزور نہیں، میں امام وقت ہوں. قاسم جہاں ہو مجھے آواز دو. تیروں کی نوک سے آواز آئی چچا میں ادھر ہوں. گھوڑے کی سونگوں سے آواز آئی چچا میں ادھر ہوں. زمین کے ذروں سے آواز آئی چچا میں ادھر ہوں. چچا قاسم حاضر ہے، قاسم سارا حاضر ہے. دور سے قاسم کی ماں نے دیکھا، مالک سے ایک فکرہ کیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے. مولانا غلام عسکری صاحب کا جملہ ہے کہ بی بی صرف دیکھ کے ایسے کٹری بات ہے نا. بی بی کہتی ہے میرا تو 13 سال کا تھا، اس میں کیسے پورا آ گیا.